السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈی وی ایم آپ نے کر لیا ہے یا آپ نے فارماسسٹ یا ڈی فارم کا کورس کر لیا ہے یا آپ نے کوئی بھی بیچلرز کی ڈگری مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں جس کی ہیلپ سے آپ کینیڈا میں آ سکتے ہیں۔ تو اس میں 1 ایئر پروگرام، 2 ایئر پروگرام، سیلف فنڈیڈ اسکالرشپ، اس طرح کی بہت سی اپرچونیٹیز ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں 1 ایئر ڈپلوما یا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ موسٹلی 99% سیلف فنڈیڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے فیس خود پے کرنی ہوتی ہے، اور فیس $10,000 سے $15,000 کے درمیان ہوتی ہے، اور آپ نے ایڈمیشن لے لینا ہوتا ہے۔ ایڈمیشن ایزیلی مل جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی، اور اس کے بعد آپ کو 1 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے۔ اس 1 سال کے ورک پرمٹ کے اندر اگر آپ کو فوراً شروع میں جاب مل جائے اور آپ 1 سال پورا جاب کر لو، دین آپ کو پی آر کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں، یا وہی جاب کا جو ورک پرمٹ ہوتا ہے وہ آگے موو آن ہو جاتا ہے اور آپ ورک پرمٹ پہ رہتے ہو، ساتھ پی آر چلتی رہتی ہے آپ کی۔ پی آر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پروونس میں ہو، اور اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل چیزیں ہیں یہ والی۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 ایئرز سیلف فنڈیڈ MSc۔ اس کے اندر آپ نے فیس خود پے کرنی ہے، اس کی فیس ہوتی ہے پر ایئر $10,000 سے $15,000، اور سیکنڈ ایئر میں بھی تقریباً $10,000 ہوتی ہے کینیڈین ڈالر، جو کہ آج کل $210 کے قریب ہے، $210 کے۔ یہ یہاں کا تھرفٹ سٹور ہے، لنڈے کا سٹور کہہ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ، آ کے 2 سال آپ ڈگری کریں گے، اس میں ڈفرینٹ کورسز پڑھیں گے آپ، کورس بیس ہوگا، اس میں ریسرچ نہیں ہوگی، اس میں کوئی بگ اسکالرشپ نہیں ملنا آپ کو۔ یونیورسٹی میں آپ ٹیچنگ اسسٹنٹشپ وغیرہ کر سکتے ہیں، یعنی یونیورسٹی میں آپ کورسز ٹیچر کے ساتھ مل کے پڑھاتے ہیں، اس میں آپ کو پر سمیسٹر $700، $1,000، $1,200، $1,400 تک پیسے مل جاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کتنے زیادہ اس کے کریڈٹ آور ہیں کورس کے۔ تیسرا اس میں ہمارے پاس آپشن آتا ہے اسکالرشپ پہ MSc کا، جس میں تھیسس ہوتا ہے۔ اس میں آپ پہلے والے جو 2 آپشن تھے ان میں ڈائریکٹ یونیورسٹی کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ایزی ہے۔ یہ جو تیسرے والا ہے اس میں آپ نے پہلے سپروائزر سے بات کرنی ہے، سپروائزر کو اپروچ کرنا اور اس سے بات کرنی، وہ ساری ڈفرینٹ اپروچز ہیں، وہ میں نے پہلے ویڈیوز میں کور کی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جب سپروائزر نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے، کوئی فیس وغیرہ آپ نہیں پے کریں گے، بلکہ آپ کو یونیورسٹی سے پر منتھ اسکالرشپ ملے گا۔ پہلے سال میں یہ کم ملتا ہے، دوسرے سال میں یہ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جو آپ کی اسکالرشپ اماؤنٹ ہوتی ہے ٹوٹل وہ سیم رہتی ہے، فیس کم ہو جاتی ہے۔ جب فیس کم ہوتی ہے تو آپ کا جو اسکالرشپ پر منتھ آپ کو ملتی ہے ایز اے سیلری یا پاکٹ میں جو آپ کے پیسے آتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ان تینوں کیسز میں آپ کو پر ویک منیمم 20 آورز جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ ہر ہفتے 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ آج کل اگر آپ 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ میکسیمم $1,200 کما سکتے ہیں مہینے میں، اور یہاں پہ جو خرچہ ہے وہ 1,000-1,100 خرچہ ہے یہاں پہ مہینے کا، 1,200 بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی چیز وغیرہ خریدیں زیادہ، تو جتنا آپ کماتے ہیں اتنا آپ کو لگ جاتا ہے ان تینوں کیسز میں آپ جس میں بھی ہوں۔ اس کے علاوہ جو 2 ایئرز پروگرام ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی سمیسٹر کی بریک بھی ہوتی ہے، سمیسٹر یعنی گرمیوں کی چھٹی بھی ہوتی ہے، 4 ماہ چھٹی، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں، جسے فل ٹائم کہتے ہیں، یعنی 40 آورز پر ویک، یا اس سے بھی زیادہ چاہو تو پھر آپ پیسے نکال بھی سکتے ہو۔ لیکن 1 ایئر ڈپلومے میں اور 2 ایئرز MSc جو تھیسس بیس ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی کہ 4 ماہ سمیسٹر نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرو، اس میں لگاتار کام چل رہا ہوتا ہے۔ اسپیشلی کینیڈا میں گرمیوں میں ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم کے اوپر اینیملز کو رکھنا، ان کا سارا کام وہ زیادہ تر گرمیوں میں ہوتا ہے، لائف اسٹاک میں جب ہم کہتے ہیں، ایون ایگریکلچر میں بھی۔ اس کے علاوہ کچھ تھیسس بیس پروگرام ہوتے ہیں، یعنی کہ اسکالرشپ والے، جن میں ڈیٹا کلیکشن پہلے ہوئی ہوتی ہے آلریڈی، آپ نے آ کے جسٹ ڈیٹا انالیسس کرنا ہوتا ہے، آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے، اسے پبلش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ہمارے پاس اپروچز ہیں۔ یہ اب سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی اپروچ لے سکتا ہے، خاص طور پر 2 ایئر۔ اس میں جو پرائیورٹی ہے وہ 2 ایئر MSc کو دی جاتی ہے، چاہے وہ تھیسس بیس ہو، چاہے وہ ریسرچ
کورس بیس ہو، کیونکہ اس کے بعد آپ کو 3 ایئرز کا ورک پرمٹ ملتا ہے، جس سے آپ کینیڈین ایکسپیرینس لے لیتے ہو 1 سال کا 2 سال کا. اگر میکسیمم 2 سال کا ایکسپیرینس آپ نے لے لیا، ساتھ آپ کی MSc ہے، تو PR یعنی پرماننٹ ریزیڈینسی کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایزیلی مل جاتی ہے. اور اگر آپ کو ڈگری ختم ہونے کے بعد جاب نہیں مل رہی، چلو 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ نہیں ملی، تو آپ کے پاس پھر بھی 2.5 سال ہے، آپ ایسی جاب ڈھونڈ سکتے ہو جو لیڈنگ ٹو PR ہو. سو میں نے چیزیں کنکلیوڈ کی ہیں اس میں. باقی اس میں آپ کو اپنا جو آپشنز ہے وہ بڑے وسیع رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے DVM بھی کیا تو آپ کو ضروری نہیں کہ آگے آنے کے بعد ویٹرنری اینیمل سائنسز میں پروگرام ملے. آپ کو آگے میٹ سائنس، اینیمل نیوٹریشن، ایگریکلچر ڈگری کا نام ہوگا، اس کے اندر جینیٹکس پڑھا رہے ہوں گے. ایسے جو باقی کورسز ہیں وہ MSc ایگریکلچر ہوگی، لیکن اندر اس کے پلانٹ ایگریکلچر انجینئرنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ہمیں اپنے جو آپشن ہیں وہ براڈ رکھنے پڑتے ہیں، اور ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، یونیورسٹی کی ڈیٹیل دیکھنی چاہیے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے پروگرام میں کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بتانے کے لیے، جب 20 آورز ورک وہ تو الاؤ ہوتا ہے سب کو، اور ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ مل جاتی ہے، اس سے بھی کما سکتے ہیں آپ. لائبریری میں، ایتھلیٹک سینٹر میں، ہاسٹل میں آپ کام کر سکتے ہیں، اسٹاف پارٹ ٹائم سیمیسٹر میں، وہاں سے بھی ارننگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی پوزیشنز آتی رہتی ہیں، لیکن وہ اسی کو ملتی ہیں جس کا ڈپارٹمنٹ ہو اور پروفیسر کے ساتھ جو چل رہا ہو پہلے سے بندہ. فار ایگزامپل مارکر کی آتی ہے، یعنی آپ نے پیپر مارک کرنے ہوتے ہیں، اسائنمنٹیں، یا اپنی چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں، بٹ وہ کوئی زیادہ اس میں اسکالرشپ نہیں ہوتا. جو زیادہ بڑی فنڈنگ ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے جو سپروائزر آپ سے پرومس کرتا ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد یونیورسٹی کے جو اپنے اسکالرشپ ہوتے ہیں وہ $1000 سے لے کے $5000 $10,000 تک پر ایئر ہوتے ہیں، وہ مل جائیں تو وہ اچھا کام ہو جاتا ہے. اور ڈاکومنٹس کے اندر ہمیں پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، پاسپورٹ کے بعد ہمیں آئلس چاہیے ہوتا ہے یا PTE چاہیے ہوگا. اور اگر تھیسس میں آنا تو آپ کے پاس پبلیکیشنز ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے کورس بیس میں آنا ہے تو آپ کو یونیورسٹی سے 1 سال پہلے کم از کم رابطہ کرنا پڑے گا اپنی سیٹ ریزرو کروانے کے لیے. کچھ پروگرامز میں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کچھ پروگرام میں جن کی ڈیمانڈ کم ہے، تو اس میں آپ کو مل ہی جاتا ہے. فار ایگزامپل آج کل ایڈمیشن اوپن ہے، جو اپریل میں کلاسز، جو سمر میں یا فال میں آگے کلاسز شروع ہوں گی. اگر آج سے آپ ان کی پریپریشن شروع کریں گے، یونیورسٹی سے ان ٹچ ہوں گے، تو آپ ڈاکومنٹ پریپیئر کر پائیں گے. اور باقی جب ویزا اپلائی کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو پراپرٹی ویلیویشن کروانی ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کا ریٹ لگوا کے آفیشیلی ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے. کینیڈا کے لیے آپ کو HEC کی ٹیسٹیشن ہوئی ہو ڈگری کی تو اچھی ہے، بیچلرز کی. بہاولپور بورڈ یا آپ کا جو بھی میٹرک FSC کا بورڈ ہو اس سے ٹیسٹیشن ہوئی ہو، اور IBCC سے ٹیسٹیشن ہوئی ہو. لاسٹ تھنگ اس میں جو ہو سکتی ہے وہ کچھ لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن میں نے بھی نہیں کروائی تھی، کافی لوگ نہیں بھی کرواتے. وہ ہے اپنی کیا نام ہے اس کا FO فورن ایمبیسی، شاید اس طرح کچھ، اس سے ٹیسٹیشن کچھ ہم نہیں بھی کرواتے، کیونکہ میں ایک دفعہ گیا تھا کروانے، لیکن وہ ٹائم اس کا 11 بجے تک لیتے تھے پیپر، اس کے بعد وہ کاغذ نہیں پکڑتے تھے، تو وہ میں لیٹ ہو گیا تھا. یہ بات ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو سمپلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مزید یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ یونیورسٹی ویب سائٹ پہ ساری مل جاتی ہیں، ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ مل جاتی ہیں، ساری چیزیں آج کے دور میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. سو آپ کو مل جاتی ہیں، تھوڑی سی سرچ زیادہ کرنی پڑتی ہے، کام ہو جاتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.